گرلز اپر پرائمری اسکول بٹاگن زون ماور کے 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں ہمارا جو موضوع ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جاپان میں ایک کتا ہوتا ہے جس کی تصویر ڈاک کے ٹکٹ پر چھپتی ہے۔ تو یہ کتا کون ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے ہاچی۔ خاص نسل کا یہ کتا ہوتا ہے جو بہت ہی وفادار مانے جاتے ہیں۔ ہاچی 20 نومبر 1930 کو پیدا ہوتا ہے۔ ابھی چھوٹا ہی ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو ڈاکٹر ویدا برو کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر برو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر۔ وہ روز جب ڈیوٹی کو جاتا ہے تو یہ کتا اس کتے کو اپنے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک لے جاتا ہے، اور جب وہاں سے یہ گاڑی میں سوار ہو کر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوتا ہے تو یہ کتا اس کا انتظار کرنے ادھر ہی روز اسٹیشن پر ہی بیٹھ جاتا ہے، اور تب تک ادھر انتظار کرتا ہے جب تک شام کو اس کا مالک وہاں سے واپس آتا ہے اور اس کا استقبال کر کے اس کے ساتھ پھر یہ گھر واپس آتا ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے کیا ہوتا ہے اس سے آگے۔ یہاں سے ہمارا آج کا سبق ہے۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ اس طرح ہاچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہاچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ ہاچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ ہاچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، لیکن ہاچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں ہاچی کا نام مشہور ہو گیا۔ پہلے بچوں کیا ہوتا ہے کہ ایک روز جب ہاچی اپنے مالک کے ساتھ صبح کو جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر، اور وہاں پر جب وہ گاڑی میں چڑھ کر یونیورسٹی جاتا ہے تو ہاچی معمول کی طرح اس کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے ادھر، اور شام کو جب یہ گاڑی واپس آتی ہے جس میں یہ اس کا مالک روز آیا کرتا تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس گاڑی سے اس کا مالک نہیں اترتا ہے۔ تو ہاچی منہ لٹکائے بیٹھتا ہے، کیا ہوا یار، وہ کیوں نہیں آیا؟ تو شام جب دیر ہوئی تو ہاچی واپس اپنے گھر آتا ہے، اور دوسرے روز بھی اسی طرح جاتا ہے اپنے مالک کو لانے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن پر، شام تک انتظار کرتا رہتا ہے۔ ہوا کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں بیمار ہوتا ہے، اس کا ہسپتال لیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو لیکن ہاچی کو کہاں خبر ملتی؟ تو ہاچی اسی طرح روز 7 سال تک مسلسل اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن پر جاتا ہے۔ تو یہ خبر جب عام ہوئی تو ایک اخبار والے نے اس کی سرخی اپنے اخبار میں چھپوائی، اور اس سرخی کا عنوان تھا 7 سال تک مالک کا انتظار۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو لوگ اب ہاچی کو دیکھنے کے لیے اسٹیشن پر آتے رہتے تھے، اور وہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ قطار در قطار لوگ وہاں اس کتے کو دیکھنے آتے تھے، حالانکہ کتے بیچارے کو خود اس بات کی پتہ نہیں تھی۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے کچھ الفاظ جو ہیں اس آج کے سبق میں نے وہ یہاں پر آپ کے لیے لکھ کے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک لفظ پڑھا صبح، اس کا ضد اگر دیکھیں تو شام آتا ہے، خراب اچھا آتا ہے، انتقال جنم یعنی پیدا ہونا آتا ہے، پریشان اس کا ضد آتا ہے خوش، مشہور اس کا آتا ہے بدنام، شہرت اس کی آتی ہے بدنامی۔ تو اسی طرح ایک لفظ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا آج، بے خبر،
تو کچھ الفاظ میں نے یہاں پر لکھے ہیں جن کے سامنے بے آتا ہے، بے وزن جس کا وزن نہ ہو، بے حس جس کو حس نہ ہو، بے حساب جس چیز کی حساب نہ ہو بہت ہوگا، بے وقت جو وقت پر نہ آئے، بے خبر جس کو خبر نہ ہو۔ تو اسی طرح کچھ نئے الفاظ آپ کے لیے آج کے سبق میں ہم نے نکالے ہیں۔ منہ لٹکائے ہونا، مایوس ہونا، بلا ناگہ، مسلسل، دھیرے دھیرے معنی آہستہ آہستہ، مفصل تفصیل کے ساتھ جو بات اچھی طرح بیان کی جائے اس کو مفصل کہتے ہیں۔ تانتا بننا، رش لگنا یا قطار لگنا۔ اس طرح بچوں یہ جو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، جو یہ الفاظ میں نے یہاں پر آپ کے لیے لکھ کے رکھے ہیں ان کو اپنی کاپی پر اتارنا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔